نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج منگل 5 نومبر 2024 ہے، تو آج ہم فصوص الحکم کا جو ہمارا سبق چل رہا ہے، فص ایوبیہ اور صبر کے متعلقات پر جو ہمارا مطالعہ یا گفتگو چل رہا تھا، اس کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں فعمل ایوب بحکمت اللہ اذ کان نبیا لما علم ان الصبر الذي هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفة وليس ذلك بحد للصبر عندنا وانما حده حبس النفس عن الشکوى لغیر اللہ لا الى اللہ۔ اس میں ایک تو عربی لحاظ سے ایک جملہ معترضہ آ گیا، یہ جو الذی هو حبس النفس عند الشکوى عند الطائفة سے لے کر وَإِنَّمَا حَدُّهُ، یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ جملہ معترضہ ہے۔ تو اگر اصل عبارت یوں پڑھیں گے تو اس کو یوں پڑھیں گے، اس کا نبی لما علم ان الصبر هو حبس النفس عند الشکوى لغیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الى اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبیوں کو بطور خاص جو سب سے اہم، جو سب سے ایسنشیل شے عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو نبوت کے لوازمات میں سے ہے، وحی کے علاوہ جو فوراً سے پہلا یا دوسرے نمبر پہ جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جب اپنے انبیاء کو مبعوث کرنے کا اور ان کے کچھ اوصاف بیان کیے تو وہاں پہ حکمت کو بطور خاص ذکر کیا ہوا۔ تو حکمت جو ہے وہ نبوت کے خواص میں سے، بلکہ نبوت کے لزوم میں سے، لوازمات میں سے، ٹھیک ہے نا، بلکہ نبوت کے ثبوت میں سے بھی ایک شے ہے، لزوم میں سے بھی ہے اور ثبوت میں سے بھی، یعنی نبوت جب ثابت نہیں ہوگی جب تک حکمت نہیں ہوگی کسی صاحب نبوت کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو حکمت اتنی ضروری ہے۔ تو ایوب علیہ السلام بھی نو ایکسیپشن، ان کے پاس بھی حکمت بھر بھر کے تھی۔ تو اس نبوی حکمت سے انہوں نے جانا، تو حکمت کیا ہوتی ہے کہ وہ اشیاء کی یا تصورات کی، عقائد و نظریات کی، اسماء کی، صفات کی درست تعریف جانتا ہے۔ تو درست تعریف جاننا، درست اطلاق جاننا، درست مصداق جاننا، درست معارف جاننا، درست معنی جاننا، یہ حکمت کو لازم و مستلزم، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس یعنی علماء جو ہے ان کے ہاں ایک مغالطہ رہا ہے، خطباء، مؤلفین، مصنفین اور محدثین، مفسرین کے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مغالطہ رہا ہے کہ وہ حکمت کی ایک تعریف کرتے رہے، مگر جو انبیاء کرام کے نزدیک صبر کی ایک تعریف کرتے رہے، مگر انبیاء کے نزدیک علم نبوی، حکمت نبوی سے، علم الہی سے، ان کے ہاں صبر کی کچھ اور تعریف ہے، سو ہمیں اس تعریف کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں جب وہ جان گئے حکمت نبوی سے کہ صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنا ہے، کہ اللہ سے شکوہ کرنا، اس سے نہیں روکنا، حبس النفس عن الشکوى لغیر اللہ لا الی اللہ، یعنی اسباب کو متعین کر کے ان کی طرف التجایانہ نظر سے دیکھنا، یہ یقیناً جو ہے بعض صورتحالوں میں صبر کی تعریف کے یا اس کے معنی کے خلاف ہو سکتا ہے، مگر اللہ سے شکوہ کرنا، اس سے رفع ضرر کی یعنی تکلیف دور کرنے کی بات کرنا، التجا کرنا، عام الفاظ میں کہہ لو کہ شکایت کرنا، شکوہ کرنا، وہ بالکل بھی صبر کو عیبدار نہیں کرتا، کنٹرری ٹو دا پاپولر بلیف۔ کیا؟ کنٹرری ٹو دا پاپولر بلیف۔ تو پاپولر بلیف اس کے الٹ ہے۔ جو علماء اور دیگر امت کے جو واعظین، مفسرین، ان کے ہاں جو بلیف رہا ہے وہ یہ ہے کہ صبر ایسا ہے کہ بس شکوہ سرے سے کرنا ہی نہیں، اور خاص طور پہ اللہ سے، کیونکہ ان کے ہاں تو ویسے بھی اللہ کا ایک گاڈ آف رائت کا تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خدا کی وہ غضب کو، قہر کو، جلال کو اس کے لطف پر اور جمال پر غالب سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک بنیادی ایک بڑا ایک جوہری
فلا ہے ان کے نزدیک، ان کے ہاں ایک. تو وہ جب تک جوہری فلا جو ہے، وہ جو عیب جو ہے وہ دور نہیں ہوگا، تب تک وہ ریکٹیفیکیشن کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا. وہ دور ہوتا ہے، نبوت تو ختم ہو چکی تو وہ کسی صاحب حکمت ولی کے پاس، کیونکہ ولایت میں بھی اکثر یہ کیونکہ اس کے لوازمات میں سے تو نہیں ہے، نبوت کے لوازمات میں سے، نبوت کے ثبوت میں سے ہے کہ نبوت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن ولایت میں اولیاء اللہ کے عموماً یا اکثر جو ہے ان کے ہاں بھی حکمت سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے، ملتا ہے وافر مقدار میں، اور حکمت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. غالباً یہ بائبل میں بھی ہے کہ جو تمام غالباً سلیمان علیہ السلام کے اس میں اقوال میں سے کہ وہ تمام اشیاء میں سے جو مانگی جانے والی اشیاء ہیں ان میں سب سے بہتر جو سب سے زیادہ جو طلب کی جانے والی شے ہے وہ وزڈم ہے. ان کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی، کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے کہ جہاں سے بھی مل جائے وہاں سے لے لے، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں ان الصبر الذی هو حبس النفس عن الشکوى عند الطائفہ. طائفہ یعنی علماء اہل علم کے نزدیک، واعظوں زاہدوں ان کے نزدیک جو ہے، کیونکہ پیچھے ان کی کتابیں تو ساری چلتی ہوئی آ رہی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں ان کے یا ان کے لیکچرز وہ بھی خطاب اور واعظ و تلقین اور تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے ہر دور میں. تو کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک، علماء ظاہر کے نزدیک، جو امت کے عام جو علماء مدرسین واعظین و خطباء ہوتے ہیں ان کے نزدیک تو جو صبر کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو شکایت سے کلیتاً مطلقاً روک دینا. وَلَيْسَ لِذَلِكَ بِحَدٍّ لِلصَّبْرِ عِندَنَا. کہہ رہے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک یعنی عرفاء کے نزدیک، اس امت کے جو حکماء ہیں، دانا لوگ ہیں جن کو نبوت کے فیوزات میں سے فیضان حکمت ملا ہے، ان کے نزدیک یہ تعریف نہیں ہے. ان کے نزدیک ہرگز یہ تعریف نہیں ہے صبر کی، بلکہ کہہ رہے ہیں صبر کی تعریف کیا ہے؟ حبس النفس یعنی الشکوى لغیر اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اسباب کو معین کر کے ان کی طرف ملتجی ہو کر دیکھنا اور ان سے شکایت کرنا، یا ان کی طرف ان کو اپنا قاضی الحاجات ماننا، ان کو اپنا دافع البلا ماننا، کسی سبب کو، کسی پیسے کو، کسی بندے کو، کسی فرد بشر کو، کسی خاص کسی مٹیریل، کسی مقام کو، کسی مادی یا اپنا ذہنی یا عقلی کسی مرتبے کو، اس کو تکلیف کا وہ ماننا کہ یہ تکلیف کو قطع کرنے والا ہے، قاطع ہے، ٹھیک ہے، یا ہادم ہے، اس کو تباہ کرنے والا ہے، یہ جو ہے وہ یا دافع ہے، یا ٹھیک ہے نا، یا رافع ہے، یا نافی ہے تکلیفوں کا، در کا، ضرر کا، تکلیف کا، مصیبت کا. یوں کسی سبب کو متعین کر کے کرنا اور اس سبب کی طرف جو ہے نا وہ جھولی پھیلا کے متوجہ ہونا، یہ ضرور صبر کے خلاف ہے. مگر اللہ سے شکایت کرنا، اس سے دعا کرنا، اس سے تکلیف کو دور کرنے کی التجا کروں تو انبیاء نے کی ہے، سبھی نے کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، مشہور ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ٹھیک ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے نا، ہزاروں مقامات پر، ٹھیک ہے. تو وہ تو نہیں ہے. یہاں تک کہ زبان کی لکنت کو دور کرنے کی بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میری زبان کی لکنت دور کر دے تاکہ میں اپنے ابلاغ صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کر سکوں اپنا میسج، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہرگز صبر کے خلاف نہیں، صبر کو اور راضی برضا، راضی بقضا رہنے کو عیبدار نہیں کرتا، اور آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. یہ فصوص الحکم کے وہ مقامات ہیں جو تقریباً 2.5-3-4 مہینے سے میری نظر میں تھے، مطالعے میں تھے. اکثر یہ لائنیں، یہ پیراگراف آتے تھے، تو بس کسی مناسب موقع کا، وقت کا انتظار تھا کہ اس کو سامنے لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فائنلی وہ موقع عطا فرمایا. اچھا، وہ فرماتے ہیں تو صبر کی ایک تو تعریف معین کر لینا کہ جو عام تعریف ہے وہ درست نہیں ہے. انبیاء، اولیاء، عرفاء، صوفیاء کرام کے نزدیک، مشائخ بزرگان دین کے نزدیک صبر کی تعریف کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے تکلیف کو دور کرنے کی التجا کرنا ہرگز صبر کو یا اللہ سے راضی ہونے کے معاملے کو عیبدار نہیں کرتا. یہ صبر کے تعریف کے، صبر کی اس کے خلاف نہیں ہے، بالعین صبر ہے. اس کے باوجود اللہ بھی صبر وہ رہا ہے کتابوں میں، اور بندہ بھی صبر کی
صفت سے متصف اور محمود سمجھا جاتا ہے عند اللہ، عند القرآن، عند الطائفہ یعنی اولیاء اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. فحجب الطائفة نظرهم في أن الشاكي يقدح بالشكوى في الرضا بالقضاء وليس كذلك، فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره، وإنما تقدح في الرضا بالمقضي، ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضي والضر هو المقضي. اب پہلے اردو میں پڑھتے ہیں پھر اس کی یہ بڑے تھاٹ پرووکنگ اور بڑے انلائٹننگ، بڑے عجیب و غریب الفاظ اور یہ جملے ہیں یہاں پہ سارے اس سبق میں بطور خاص. جتنا فرعون والا سبق حیرت انگیز تھا نا، اتنا ہی اس سے زیادہ حیرتوں کی وادیوں میں لے جانے والا یہ صبر ایوب ہے والا چیپٹر ہے، یا فص ایوبی والا چیپٹر ہے فصوص الحکم میں سے. اور مجھے معلوم نہیں کہ جو شارحین نے کیا اس پہ اتنا زور دیا ہے کہ نہیں دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید فصوص الحکم میں مشہور تو وہی ہے، فصوص الحکم مشہور ہے زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صبر، اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے، اس حوالے سے اس پر فار اینڈ اگینسٹ تاریخ میں سیرت اپنا یہ جو جتنا ہمیں دلائل ملتے ہیں، باتیں ملتی ہیں فصوص الحکم کا، جتنا بھی تجزیہ، مطالعہ، نقد و جرح اور تعریف جو کچھ ملتا ہے وہ زیادہ تر ان مقامات فص محمدیہ، فص موسویہ اور فص یعنی جو اس طرح کے ہیں نا، ان مقامات، ان چیپٹرز ان کو، لیکن فص ایوبیہ کو غالباً زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا. لیکن جب میں اس کتاب سے، اس کے متن سے، اس کی اس سے گزرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید سب سے زیادہ اہم چیپٹر جو اس میں ڈسکس کرنے کا اور عوام کے سامنے لانے کا، خواص اہل علم کے سامنے لانے کا جو تھا، وہ شاید یہ ایوبی، یہ جو فص ایوبی ہے حضرت ایوب کا چیپٹر ہو، خاص طور پہ اس میں سے جو صبر کی تعریف اور صبر کے حوالے سے یہ جو دو چار صفحے یا 2-4 پیراگراف تھے، یہ بہت زیادہ ضروری تھے، بہت زیادہ. چلیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے حصے میں وہ جو ادھار رکھا ہوا تھا وہ اب یہاں سے چکایا جا رہا ہے، تو کسی الگ الگ خدمت کے حصے ہیں نا اس کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک صبر کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ سے یعنی اسباب سے شکوہ شکایت سے خود کو روکنا ہے، نہ کہ اللہ سے. اس جماعت کو اس سوچ یعنی علماء کی، علماء ظاہر کی یا جو عام درجے کے جو مفسرین محدثین ہیں، ان کی جماعت کو، ان کے طبقے کو اس سوچ نے یعنی اس غلط تعریف نے، یہ جو غلط تصور تھا صبر کا اور شکایت کا، محجوب رکھا اس سوچ نے کہ شکوہ کرنے والا اپنے شکوے سے اس کے فیصلے سے راضی ہونے کو عیبدار کرتا ہے. یعنی گویا کہ اس کے فیصلے سے وہ راضی نہیں رہا، اس کے فیصلے پر جو ہے وہ ناقد ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے اس کی قضا سے، اس کی تقدیر مقرر کی ہوئی سے، ہے نا. اور یہ واقعی یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، یہ تو واقعی ڈراتی ہے ہے. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ سے یا اس کے غیر سے شکوہ اس کے فیصلے سے راضی ہونے کو عیبدار نہیں کرتا. اب یہاں پہ انہوں نے اگلے درجے کی ایک بات کر دی، کہہ رہے ہیں اب شکوہ جو ہے وہ چاہے اللہ سے ہو یا اس کے غیر سے یعنی اسباب سے ہو، وہ اس کے فیصلے سے راضی ہونے کو عیبدار نہیں کرتا. یعنی فیصلہ الگ شے ہے. اب آگے وہ کہیں گے بھی، اب دیکھیں، بلکہ یہ تو مقضی یعنی فیصلے کے بعد جو ملا یعنی نتیجہ، پہلے ہوا فیصلہ، اس کے ہاں ایک قضا جس کو فیصلہ کہتے ہیں. کشتگان خنجر تسلیم را، خنجر تسلیم قضا کا جو ہے وہ قلم چلا یا وہ چلا، وہ ایک بات ہو گئی. اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو رزلٹ، جو سمٹم ظاہر ہوا ہے، وہ سمٹم جو ہے اس کو دور کرنا اور اس کے بجائے کوئی خیر کے سمٹم لے کر آنا، کوئی نشانی، کوئی رزلٹ، نتیجہ دیکھنا، یوں تو عین موافقت حکم الہی، موافقت رضا الہی ہے. وہ خود کہتا ہے عافیت مانگو، اس کے محبوب نے بار بار کہا عافیت مانگو، خیر مانگو، حسنہ مانگو، برکت مانگو، حسنات مانگو، خیرات مانگو، برکتیں، خوبیاں، حسن مانگو زندگی میں. اور اس نے پہلی آیت ہی اپنے قرآن میں نازل، الحمدللہ، تمام تعریفیں. اور تعریفیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا اگر دیکھ لیں گے آگے، تعریف ہے ہی مقام جمال پر، آیات جمال پر. کبھی بھی پورے قرآن کی آپ اسٹڈی کر لیں، میں نے تو کی ہے ایکسٹینسو اس حوالے سے، اس نظریے سے، اور حدیث میں جتنا زندگی میں جو مطالعہ کیا
تو سوچا کہ کیا کسی نبی نے کبھی ضرر کے مقام پر کسی ایک جگہ بھی کہا ہو کہ میں اس ضرر سے راضی ہوں, اس ضرر کو تو قائم ہی رکھ. ایوب کے جسم میں کیڑے پڑے, کیڑے تو ایک میٹافور, ایک استعارہ ہو گیا نا. اب وہ کیڑے ہر کسی کا تو جسم میں نہیں پڑیں گے, دانے تو نہیں پڑیں گے جلد کی یا اسی طرح کی بیماری, ہر کسی کو اس کے حصے کا ایک الگ الگ. اب ہر دور میں الگ تکلیف ہے, کسی دور میں کیڑے پڑتے ہیں, کسی دور میں تلواریں چلتی ہیں, اگلے دور میں تلواریں نہیں چلتی, آنکھوں کی تلواریں چلتی ہیں, آنکھوں کے تیر چلتے ہیں, آنکھوں کے زبان کے کیڑے چلتے ہیں, زبان کا زہر. ایموشنل ڈیمیج وہ تو جسمانی ڈیمیج سے, جسمانی جرح سے تو کہتے ہیں نا, وہ عربی مقولہ بھی ہے کہ زبان کا جو جرح ہے, زبان کے جو زخم ہے وہ جروح السیوف جو ہے نا وہ تلوار کے زخم سے بہت گہرا ہوتا ہے. غالباً حضرت علی سے بھی یہ قول منسوخ کیا جاتا ہے. تو وہ ایموشنل ڈیمیج, سائیکولوجیکل ڈیمیج, وہ تو اسپرچول ڈیمیج ہو جاتا ہے بھائی, اس سے تو سول ہرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ تو اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک آدمی کی اگر خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹتی, کوئی بھی آدمی یہ تجربہ کر کے دیکھ لے, تو اس کی صرف ٹانگ یا جسم کی ہڈی تو نہیں, اس کے پھر واش روم میں اٹھنے بیٹھنے میں, زندگی کے تمام معاملات میں خلل آتا ہے. پھر سب سے پہلی جو شے افیکٹ ہوتی ہے وہ اس کا انٹیلیجنٹ آرگن, اس کا جو سیکنڈ برین ہے, یعنی اس کا معدہ, سٹمک متاثر ہوتا ہے. وہ کام فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے. پہلے جب انسان جسمانی طور پر مجروح ہوتا ہے, حالانکہ پیٹ پہ تو چوٹ نہیں آئی, پیٹ پہ چوٹ نہیں آئی, معدے پہ چوٹ نہیں آئی, آنتوں پہ نہیں آئی, لیکن فنکشن معدے اور آنتوں کا خراب ہو جاتا ہے. کوئی بھی آدمی جب اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے, بیڈ ریڈن ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اس کو کانسٹیپیشن کی, قبض کی اور اس طرح کی باول موومنٹ, اس کی شکایت آ جاتی ہے سب سے پہلی, اور یہ پھر چند ہفتوں یا مہینوں تک رہتی ہے. ہر کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, کسی ایون کے طب یونانی کے حکیم دانا, اس سے پوچھ لیں. اور میں نے یہ سینکڑوں لوگوں سے پوچھا ہے, میڈیکل ایکسپرٹ سے, ان سب نے اس کی تصدیق کی. اور کئی مجروحوں سے, زخمیوں سے پوچھا, ان سب نے بھی اس کی تصدیق کی. ٹھیک ہے نا. تو چوٹ ایک جگہ لگتی ہے, اس کے ریزلٹس یا امپلیکیشنز تو کئی بہت ساری جگہوں پہ ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ تو اب سوشل میڈیا ہے, اب ٹیلی فون ہے, اب لوگ کئی طریقوں سے بے حیائیاں, بدلحاظی کر جاتے ہیں, کسی کے ساتھ بے ادبی, بے عزتی کر جاتے ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں تو خیر عزت اور اس کا تو کلچر ہی نہیں رہا. یہ تو بدتمیزی اور بد اخلاقی کے انتہائیں کراس کر چکا ہوا ہے. تو ہمارے ملک میں تو زندہ رہنا ہی اپنے آپ میں سب سے بڑا نیکی اور احسان ہے, صرف خالی زندہ رہ جانا. ٹھیک ہے نا. اس قدر مشکل حالات ہیں یہاں کے, ہمارے معاشرے کی اتنی سختی ہے, اتنی بدبختی ہے. الامان الحفیظ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, فضل فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ دانے جو ہیں, کیڑے جو ہیں, زہر دینا جو ہے, تلوار دینا جو ہے, قتل کرنا جو ہے, کفر کا فتویٰ لگانا جو ہے, وہ ضروری وہ معین صورتیں نہیں ہیں صرف تکلیف کی, صرف دانے اور کیڑے اور صرف یہ اپنا ٹانگ کٹ جانا اور تلوار کا زخم لگنا. وہ کیا غالب کا شعر تھا, کس کا تھا, کہ گو ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو پیسو ایگریشن آج کل تو ایک فینومینا بھی آیا, وہ ایک الگ فارم آف ایگریشن ہے. سرکیزم وہ ایک الگ فارم آف ایگریشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو کئی فارمز ہو سکتی ہیں کسی کو مجروح کرنے کی, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی, اس زخمی کرنے کی, اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کی, اس کے کردار کو کیریکٹر اسیسینیشن کی بہت ہزاروں صورتیں. صرف وہ معین جو چند ہمارے دماغ, محدود دماغ میں جو وہ تھوڑی ہیں. تو سینکڑوں ہزاروں اس کی مظاہر یا مینیفیسٹیشنز ہو سکتی ہیں اس کی, اور وہ سب ایکولی افیکٹو ہیں اور ایکولی کنڈیمیبل ہیں. ٹھیک ہے نا. ایکولی وہ سب برابر کی حیثیت مذموم ہیں, وہ سب ایک جیسی ہیں. تو دامن پہ کوئی چھینٹ, نہ خنجر پہ کوئی داغ, ہے مشہور شعر ہے کسی کا. دامن پہ کوئی چھینٹ, نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو کئی صورتیں ہو سکتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شکوہ جو ہے اس کے فیصلے سے, یعنی قضا جو رب کی رضا یا قضا ہے, اس سے راضی ہونے کو بالکل بھی انڈر کویسچن نہیں لے کر عیبدار نہیں کرتا, بلکہ یہ تو مقضی, یعنی فیصلے کے نتیجے میں جو
نتیجہ ظاہر ہوا فیصلے کے بعد اس کو عیب دار کرتا ہے، اس سے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس سے راضی رہنا. دیکھیں نا، یہ کسی نبی کی دعا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. الشورى کی آیت نمبر 80. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قابل تعریف ہے یہ ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ فَهُوَ يَشْفِينِي، آگے یا جو نا یا متکلم ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے. جبکہ مرض کے بارے میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. اب ان لوگوں کا ادب یہ ہے کہ عیب کی، تکلیف کی، پریشانی کی بات ہو تو اس کو خود سے منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ فاعل حقیقی تو در حقیقت اللہ ہی کی ذات ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ شافی بھی وہی ہے اور در حقیقت دیکھا جائے تو ممرد بھی وہی ہے. باب فعال سے اسم الفاعل کا صیغہ ممرد، امراض سے، بیمار کرنے والا، بیمار کر دینے والا. ٹھیک ہے نا، مرید یمرد فعل لازم، یہ تو یہ نا بیمار ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، باب فعال پہ گیا تو بیمار کرنا، بیمار کسی کے اثر سے ہونا. ٹھیک ہے نا، تو وہ، اور پھر تمرید، ممرد، بیماروں کی صحت مندی کرنا. باب تفعیل پہ جا کے معنی ہی بدل جاتا ہے، وہاں پہ بندہ ڈاکٹر اور نرس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اسم الفاعل تو ممرد بھی وہی ہے اور شافی بھی وہی. تو شفا کی نسبت تو اس کے طرف کر دی فعل کی، مگر بیمار ہونے کی، امراض کی نسبت اپنی طرف کر دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ ہی کے کرنے سے بیمار ہوئے، جیسا کہ اسی نے آپ کو صحت یاب کیا. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کہنا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں نے چاہا، وہ کہتے ہیں نا ارید ان اعیبہا، میں نے یہ چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں. تو اب کشتی میں پھاوڑا مار کے پھٹا پھاڑنا ہے، کشتی کا پھٹا پھاڑنا ہے، اس میں سوراخ کرنا ہے تاکہ کشتی عیبدار ہو جائے، تاکہ بادشاہ جو ہے ان غریب مزدوروں سے کشتی نہ چھین سکے. حکمت یہ ہے پیش نظر. تو عیبدار کرنا ہے، کسی کے روزی کو فار دا ٹائم بینگ عارضی طور پر نقصان پہنچانا ہے، یا اس کی روزی کی شے کو خراب، اس کی دکان کو، اس کی اس کا جو وہ ہے سٹال لگا ہوا ہے، اس کی پریزنٹیشن، اس کو تھوڑا سا عیبدار کرنا ہے. مگر آگے ایک بڑی منفیت بھی مقصود ہے، ایک بڑی منفیت کے لیے وقتی طور پہ اس کو ایک وہ، تو وقتی عیب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا، کہا میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، عیب کی نسبت اپنی طرف کر دی. اچھا، اسی طرح 2 یتیموں کی قابل تعریف کوئی معاملہ تھا، اس بارے میں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا. موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے خضر کہہ رہے ہیں، کام خود کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تیرے رب نے چاہا کہ ایسا ایسا ہو جائے. اور جب تیسرا ایک فعل جہاں پہ اچھائی اور برائی دونوں، یعنی عیب اور منفیت دونوں جمع تھی، تو وہاں پہ کہا فَأَرَدْنَا، کہ ہم نے یہ چاہا. اور پھر آخر میں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے تو کیا ہی نہیں. اس طرح پیچھے ہے کہ تمام افعال اللہ کے ہیں، چاہے وہ اس فعل سے اچھائی سے جڑے یا برائی سے جڑے، یعنی جلال سے یا جمال سے، عیب سے یا انعام سے. علم صحیح میں اس تعلق کا تاثیر میں کوئی حکم نہیں، وہی نتیجے والی. سو مخلوق کی طرف جو بھی افعال منسوب کیے جاتے ہیں، ان میں یہ مخلوق اللہ کی نائب ہے، فاعل حقیقی تو اللہ ہی کی ذات ہے. اگر اچھائی میں ہو تو اس تعریف کی بدولت انہیں اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے. جب خیر کی بات ہوگی تو فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. الحمدللہ رب العالمین، تعریف کی. اور تعریف مقام جمال پر، مقام خیر پر ہے. میں نے کہا نا، کسی بھی نبی نے پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی صالح نے، اولیاء نے تکلیف کو برقرار رکھنے کا کبھی نہیں دعا کی کہ یہ برقرار، یا چاہت بھی نہیں کی. اور نہ ہی دیکھیں نا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لوگ حوالہ اس کا بڑا دیتے ہیں، تو وہاں بخار کے دفیہ کے لیے یہ آیت بھی استعمال ہوتی ہے، مجموعہ اوراد و وظائف میں بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ٹھیک ہے، تو پہلے اس نے آگ کو آگ کہا، پہلے درجے میں وہ آگ ہے، اس کا آگ ہونا، آگ تو جلاتی ہے، نقصان پہنچاتی، تباہ کر بھسم کر دیتی، تو اس کا جلانا، اس کا بھسم کرنا، اس کا انفلیمیبل ہونا، اس کو اکنالج کیا. یہ خواب و خیال کی دنیا نہیں ہے کہ اشیاء کو ان کے اس سے ہٹا کے ان کی غلط تعریف کی جائے، جھوٹ بولا جائے. جھوٹ نہیں ہے حقیقت، یعنی اگر اس کا شکر ادا کرنا ہے تو سچ بولنا ہے، سچا ادا کرنا ہے. اس نے اپنا شکر سچ کے ساتھ مانگا ہے، بناوٹی اور جھوٹے ڈرامے نہیں مانگے اس نے.
نہ وہ ڈرامے پسند کرتا ہے، نہ خود اس نے کہیں اس طرح کی وہ چیزیں حکم دی ہیں، سمجھ میں؟ تو وہ قولاً سدیدہ، وہ کہتا سیدھی بات کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مخلصین، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے اپنی تعریف مانگی ہے، تو تعریف جو دل سے جب نکلتی ہے، شکر یا تعریف، حمد میں دونوں معنی ہوتے ہیں، تو وہ اس حال، جب وہ حال وارد ہو تب وہ اندر سے نیچرلی فطری طور پہ نکلے، تو وہ اس نے مانگی، وہ اس نے قبول کرنی ہے، اور وہ تو عافیت میں اور خیر میں ہوتی ہے، شر میں اور ضرر میں نہیں ہوتی. تو دفع شرر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، نبوی آیت ہے. تو شر سے تو ہمیشہ پناہ مانگی گئی ہے، شر، اذیت، تکلیف، گزن سے تو ہمیشہ اس کی صفات جمال اور صفات لطف و عنایت میں آنے کا کہا ہے، پورے قرآن نے بھی، پورے حدیث نے بھی. تو شر کی یا ضرر کی پریویلنس کی کبھی کسی نے آرزو نہیں کی، کسی نے نہیں کہا یا مذلو تو مجھے ذلیل کر، یا قہار تو مجھے قہار، یہ کسی نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کسی نے. اور نہ کسی نے اس پہ شکر ادا کیا، اور نہ کسی نے کہ بھائی تو بڑا قہار ہے، تو بڑا لوگوں کی ایسی تیسی کر دیتا ہے، میں تیری اس پر تعریف بجا لاتا ہوں، واہ واہ واہ. یا حیو یا قیوم ضرور کہا، یا ممیتو کا وظیفہ کبھی کسی نے نہیں پرپوز کیا ہوگا، سجیسٹ نہیں کیا ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا، یہ سب کیا ہے، حالانکہ دونوں صفات اسی کی، دونوں قسم کی. اچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا کہ اس کی تعریف کی جائے. ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لیکن اگر ان افعال کا تعلق برائی سے ہو تو ہم اسے اللہ سے منسوب نہیں کرتے. یہ بھی شیخ اکبر کی اسماء الہیہ کی کتاب ہے، اس میں مختلف ان کے فتوحات مکیہ اور دیگر اقتباسات اور وہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہے کاز جو کہ اس کی مرضی یا اس کا قضا، اب کاز کو انگریزی کو تھوڑا سا بگاڑ کے قضا کر دیں، اور ایک ہے اس کاز کے نتیجے میں نظر آنے والا، تکلیف دینے والا ایک ایفیکٹ یا سمٹم، اس کو آپ عربی میں کہہ لیں مقدی. تو مقدی سے راضی ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں، یعنی رضا اور شکوے کی جب بات ہوتی ہے تو وہ مقدی، یعنی وہ جو تکلیف دینے والے جو در ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کشف، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہیں، کون ہے جو در کو یا در کو دور کرے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور کئی جگہوں پر. اور انہوں نے بھی کہا ربی انی مسنی الضر، مجھے تو ضرر نے، نقصان نے آ کے چھو لیا ہے، ٹچ کر دیا ہے. انت ارحم الراحمین، تو رحم پہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس کو دور فرما. ٹھیک ہے، اس طرح سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی ہے. وہ کہا کہ مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، اس کے لیے وہ مذمت کا لفظ استعمال کیا. تو یہ جو ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے نا، اس میں یہ بندے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مذموم شے کی تعریف کرے. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا. مذموم شے کو تو مذموم ہی کہا گیا ہے، اور مذموم سے پناہ مانگنے اور مذموم سے محمود کی طرف آنے کا ہمیشہ ہر کسی نے کہا ہے، پورے قرآن نے بھی، حدیث نے بھی، تمام انبیاء نے بھی، اولیاء نے بھی، صلحاء نے بھی. ورنہ وہ جو الٹی سائیکی ہے، وہ جو الٹی بات ہے، الٹی تعلیم، اس میں تو پھر بندہ پھر چرس ہیروئن پیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جائے، کسی بھی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں چلا جائے. ٹھیک ہے، اور بولے کہ ٹھیک ہے، المذل بھی وہی ہے، الجبار بھی وہی ہے، القہار بھی، الممید بھی وہی ہے. ان باتوں کا سہارا لے کر اور صبر اور اس کی تعریف. یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تمام مسائل سے، ان تمام مشکلات سے، الجھنوں سے زندگی کا ہمارا بیشتر حصہ گزرا ہے. میں خود ان ساری ڈیویشنز کا یا گمراہیوں کا ماضی میں کافی عرصہ شکار رہا ہوں، اور میرے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے احباب تھے، دوست تھے، ان میں ڈسکشنز ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ اس میں بڑے منطقی ٹکراؤ، لاجیکل کیا کہتے ہیں، کوگنیٹو ڈسوننس اور لاجیکل انکمپیٹیبلٹیز اور انکانگروئنٹ، انکنسسٹنٹ چیزیں آتی تھیں، تو وہ بڑا تنگ کرتی تھیں ایٹ ٹائمس.
وہ کھلی ہے یہاں صبر ایوب کے اس چیپٹر میں فصوص الحکم سے آ کے. تو میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر، یعنی سمجھ میں تو چیزیں وہی جو میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ذوقی طور پر آ جاتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ نسبت ہے، بزرگان دین کی نسبت ہے، توجہ ہے. جب آپ کسی اس میں پھنستے ہو تو توجہ آتی ہے، آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے، اندر سے آپ کو تسلی دے دی جاتی ہے، آپ کو درست فہم آپ پر کھول دیے جاتے ہیں، اندر وہ اندر ہی اندر چل رہا ہوتا ہے سارا. لیکن اس کے لیے کوئی سند، کوئی ریٹن بھی چاہیے ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ دعوے دلیل کی دنیا ہے، یہ جو عالم اسباب کی دنیا ہے. یہاں پہ تو اس کے لیے کسی بزرگ کی، کسی نبی کا قول، کوئی حدیث، کوئی شاہد، کوئی استشہاد چاہیے نا. محض ذوق کے اوپر، محض کشفی جو واردات ہیں ان کے اوپر تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. ان کی تو آپ نے ان کو تو سرٹیفائی، ان کو تو پیش کرنا ہے اپنے قرآن و حدیث پر، اقوال بزرگان دین پر، اولیاء پر، ان پر پیش کرنا ہے. ان کی ویلیڈیشن وہاں سے لینی ہے. ان کی آتھینٹسٹی جو بھی آپ کو ذوقی طور پر، کشفی طور پر جو بھی آپ کو عطا ہوتا ہے لدنی طور پر، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے عنایات عطایا ہیں، عطیہ خاص ہیں، لیکن اس کو پیش ضرور کرنا پڑتا ہے قرآن و حدیث پر، انبیاء اولیاء کی تعلیمات پر، حکمت اقوال بزرگان دین پر. تو جب وہ اس پر پیش ہو اور وہاں سے اس کی کنفرمیشن آ جائے تو پھر وہ خیال، وہ تھاٹ، وہ وارد، وہ کشف، وہ فہم، وہ تعبیر، وہ تعویل آپ کے حق میں درست ہے اور وہ آپ کو درست ملا ہے. وہ خاطر یا خطرہ رحمانی ہے نا. خواتر کی تقسیم کی ہے دیگر امام غزالی، شاہ ولی اللہ، دیگر صوفیہ اور عرفاء کے ہاں بھی اور شیخ اکبر کے ہاں بھی. تو خواتر کو پیش کیا جاتا ہے کسی ریلائبل، کریڈیبل سورس پر، ٹھیک ہے نا. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ قضا الگ چیز ہے، مقدی الگ چیز ہے. یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کا ذرا حاشیہ ہی پڑھ لیتے ہیں، حاشیہ نمبر 441 اور 442. اب 441 جو ہے وہ کہہ رہا ہے، شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، اگر تو صاحب غرض ہے اور تجھے درد، اور جو کہ ہم ہیں سارے ہم لوگ صاحب غرض ہیں. جو صاحب غرض نہیں ہے وہ اللہ ہے، وہ احدیت. جو بندہ ہے وہ صاحب غرض ہے، وہ محتاج ہے. اگر تو صاحب غرض ہے اور تجھے درد و تکلیف پہنچی ہے تو اپنے نفس کو اس کے غیر سے شکوہ کرنے سے روک لے. یعنی اللہ سے شکوہ کر، اس کے غیر سے شکوہ نہ کرنے سے خود کو روک لے. جس نے تجھے اپنے حکم سے تکلیف دی ہے اسی کی بارگاہ میں اس کو پیش کر، اس تکلیف کا شکوہ، شکایت، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا. یہی وہ ادب الہی ہے جو اس نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو سکھایا. اس نے تجھے تکلیف نہیں دی اور تیری غرض کے مخالف تجھ پر حکم لگایا، بلکہ تیری غرض نے ہی تجھ میں اس کا یہ حکم بنایا تاکہ تو اسی سے اس تکلیف کو دور کرنے کا سوال کرے کہ اس نے تجھ میں وہ غرض بنائی جس کی بدولت تو درد جھیلتا ہے. اس نے تیرے اندر عجز رکھا، کمزوری رکھی، ضعیفی رکھی. خلق الانسان ضعیفا. اور یہ تکلیف اور یہ زحمت یہ رکھی، اس کو محسوس کرنے کا جو ادراک ہے، مدرک ہے، وہ اس نے تیرے اندر رکھا. اور اس کے لیے کاز بھی سامنے اسی نے رکھا. وہ بھی تمام اشیاء سب کے پیچھے تو وہی ہے ایونچولی، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، تیری غرض نہیں تجھ میں سے ہو تاکہ تو اسی سے اس کی تکلیف کو دور کر سکے کہ اس نے تجھ میں وہ غرض بنائی جس کی بدولت تو جھیلتا ہے. سو جو غرض کی عدم موافقت اور تکلیف محسوس کرنے پر اللہ سے شکوہ نہیں کرتا تو وہ قہر الہی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو کہ نہیں کرنا، جو کہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ میں نے وہ مثال دی تھی نا، وہ جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا، اس میں جب وہ آیا تو اس میں تھا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص کو کہ خبردار، کیونکہ اس آدمی کے نزدیک صبر کا ایک ہی معنی تھا تکلیف پہ رضی جلنا. تو آپ نے اس کو اس کے مطابق کہ بھائی یہ نہیں ہے، اور چونکہ عوام الناس میں بھی یہی معنی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس سے عافیت مانگو، خیر مانگو. ٹھیک ہے. تو قہر الہی، القہار، یعنی اس کے جلال کی کون تاب لگ سکتا ہے؟ وہی ہماری پیر صاحب والی بات کہ ہم کہاں اس کی آزمائش کے قابل. تو نے وہاں اس کی نفی کر دی. کہاں جو دنیا میں جو لوگ حسد ہو آپس میں کرتے ہیں، تو یعنی اس کو دنیاوی اسباب میں وہ کر لیا کہ وہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان کیسا چاہے گا کہ اس کی عزت نہیں ہے، دوسرے آدمی کی، اسی محلے میں دوسرے آدمی کی عزت ہو، اس کی واہ واہ ہو، دنیا بھر سے لوگ، تو وہ تو نہیں چاہتے لوگ.
تو حسد بغض قدرتی طور پہ ہر آدمی کو کوئی ایک کامیاب آدمی جو اپنے لیے تھریٹ محسوس ہوتا ہے، یہ انسان کی طبیعت کی کمزوریوں میں سے ہے. جب اس کا ذہن وسیع و قلب وسیع ہو جاتا ہے تو پھر نہیں رہتا یہ چیز. ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھوک لگی، بھوک تو شدت بھوک سے آپ رونے لگے. اب وہاں پہ کوئی ملا بیٹھا ہوگا، کوئی ظاہری کوئی اپنا کچی پکی روٹیوں والا صوفی، تو اس نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی ہم تو آپ کو عارف اور ولی اور صوفی اور فقیر سمجھ کے آئے ہیں، تو آپ بھوک سے تکلیف سے رو رہے ہیں. بھائی آپ کو تو راضی رہنا چاہیے تھا، اللہ معاف کرے، الٹا آپ کو اور تکلیف اور بھوک مانگنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ سے. وہاں ان لوگوں کا دماغ تو پتہ نہیں یہاں تک اس انتہاؤں پہ چلا جاتا ہے نا، کم فہمی سے. تو جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو باعث بستامی نے فرمایا اس نے مجھے بھوکا رکھا ہے تاکہ میں روؤں. اس نے مجھے بھوکا اس لیے رکھا تاکہ میں اپنے بندگی یعنی ابدیت کا اظہار کروں، ابدیت کے مقام پر آ جاؤں، ابدیت کو ایکسپیرینس کروں. اور بندہ روتا بھی ہے، بندہ پریشان بھی ہوتا ہے، سیڈ بھی ہوتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، روٹتا بھی ہے، منتا بھی، سب کچھ کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. بندہ تو بندہ ہے. بندے کو بھوک لگتی ہے تو بندہ تو لازم ہے کہ وہ بھوک کو اکنالج کرے، بھوک کو اپریشیٹ کرے، بھوک کو ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے نا. پس ادب لازم ہے کہ تکلیف دور کرنے کا شکوہ اللہ سے کیا جائے، نہ کہ اس کے غیر سے. تو ادب کیا ہے کہ تکلیف کا شکوہ بجائے یہ کہ مخلوق کی طرف دیکھنا، اسباب کی طرف دیکھنا، ان کی محتاجی اختیار کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو تانے تسنے وہ کرنا، اس کی بارگاہ میں اپنا رونا دھونا پیش کر دیا کہ اس کے غیر سے نہیں. شکوہ اللہ سے کیا جائے، نہ کہ اس کے غیر سے. اور وہ ایسا کرنے والے یعنی ایسا شکوہ کرنے والے اور رونے والے بندے کے حق میں اسم صبر یعنی صفت صبر یا اسم الصابر سے اس میں صفت صابر جو ہے کو باقی رکھتا ہے. باعث بستامی اس کے باوجود صابر رہے. ایوب باوجود رفع ضرر کی دعا کرنے کے صابر رہے، اور دیگر تمام انبیاء. بھائی کل ہی جو ہم پڑھ رہے تھے یہ اپنا سورہ بدر کی جو آیتیں ہیں، تو حضور نے تو سجدے میں گر کے دعائیں کی، یا اللہ یہ تھوڑے سے مسلمان اگر یہ تو تیرا دنیا پہ کوئی ضروری زمین پہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل تسلیاں، بشارتیں، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، اور مٹی پھینکنا تو وہ کافر اندھے ہو گئے، اور مطلب سب کچھ. اسم صبر میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. نہ وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب، جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی پچھلے ہفتے. اضطراب اور اسباب پر بھروسہ کرنے کی حالت میں سو نہ آپ مضطرب ہوئے اور نہ ہی آپ نے اللہ کے سوا کسی چیز پر بھروسہ کیا. یہاں وہ کہہ رہے ہیں اضطراب میں بھی آئے اور اسباب پر بھروسہ بھی کیا، اس کے باوجود صبر کی اور شکایت بھی کی، اس کے باوجود تینوں چیزیں، صابر بھی رہے، بے صبرے بھی نہ کہلائے، مضطرب بھی نہ کہلائے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی شے پر بھروسہ، کیونکہ وہ سب میں اسی کو دیکھ رہے تھے. تو جب بندہ سب میں اسی کو دیکھ رہا ہو تو پھر سب اسی کا ہے. جب فاعل حقیقی یعنی شے کو، کسی بھی سبب کو کہ اس میں اپنا کوئی وہ نہیں ہے، اس کی عطا سے ہے، تو اس میں دوائی میں اس میں وہ ہوگی شفا. جب یہ یقین یہ اندر پختہ بیٹھ جائے، یہ تصور ہو، تو پھر سب کچھ عین توحید و صبر و رضا اور اس میں ہے. اگلا آشیہ فرما رہے ہیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قضا یعنی اللہ کا فیصلہ، دوسری ہے مقدی یعنی وہ تکلیف، وہ رزلٹ، وہ نتیجہ جو اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کو مضطرب کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ کو بے چین کر رہا ہے. تو وہ تو شے ہے نا، شے سے راضی رہنے کا حکم نتیجہ ہے، وہ اس سے راضی رہنے کا حکم نہیں دیا کسی نے. مقدی ہے وہ، مقدی مفعل کے وزن پر اس میں ظرف، وہ وقت تکلیف کا یا وہ شے تکلیف کی. اس میں ظرف ہے نا، تو اس میں ظرف میں زمانیت و مکانیت دونوں ہوتی ہیں ظرفیت میں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک نقطہ اس کا لطیف نحوی لحاظ سے، نحوی و صرفی لحاظ سے. زمانیت چاہے وہ وقت تکلیف کا ہے، چاہے وہ کوئی شے، کوئی سبب، کوئی بندہ
خارج میں یا اندر میں کوئی تکلیف کا ہے کوئی، تو وہ مقدی جو ہے سو اگر کوئی اس چیز کا شکوہ کرتا ہے، یعنی مقدی کا شکوہ کرتا ہے جو فیصلے کے نتیجے کے طور پہ ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قضا سے یا اللہ کے فیصلے سے شاکی ہے، شکایت کر رہا ہے، بلکہ وہ فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے بھی اس ضرر کے خاتمے کا سوال کر سکتا ہے، جیسا کہ انبیاء نے کیا، سب نے کیا سو ہم بھی کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ اب آگے پڑھیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو اللہ سے شکوہ شکایت سے روکنا کہ وہ اس ضرر کو دور کر دے، یہ تو جہالت ہے، قہر الہی کا مقابلہ کرنا ہے، خود کو روک کے رکھنا کہ اپنی کسی تکلیف کو دور نہ کرنے کی اللہ سے دعا کرنا، یوں سمجھنا کہ میں بڑا صابر و بڑا راضی برضا ہوں، بڑا تسلیم و رضا کا پیغام۔ تسلیم و رضا کا الٹا معنی ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جو واصف صاحب کی مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور واصف صاحب کی تسلیم و رضا کی وہ کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ان کو سنتے ہیں، وہ 10-12 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان سے کئی دفعہ بات ہوئی، تو تسلیم و رضا کی پتہ نہیں کون سی تعریف لے کے بیٹھ گئے، جو کہ بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو، وہ بڑی، میں نے کہا نا، وہ بندے کو بڑا نیگیٹو اور بڑا اپنا ٹاکسک اور لوزر اور بڑا عجیب شے بنا دیتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے۔ محتاج، مجروح، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو صبر، تسلیم و رضا یہ بڑے نازک مقامات ہیں، جب تک ان تصورات کا درست فہم نہیں ہوگا تو آدمی بہت ساری ڈیویشنز کا، بہت ساری اس کا شکار رہتا ہے۔ اور ان کا نا محجوب، یعنی یہ پردے، ان پردوں کا ہٹنا ضروری ہے تاکہ درست ہے۔ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کمائی، اور ابو بکر صدیق کی غالباً دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیثوں میں، اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت دکھا جیسا کہ وہ ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ خود کو اللہ سے شکوہ شکایت سے روکنا، جو کہ وہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، یہ تو روکنا نہیں ہے۔ اگر روکو گے تو یہ تو قہر الہی کا مقابلہ کرنا ہے، یہ تو کسی شخص کی جہالت ہے۔ وَهُوَ جَهْلٌ بِالشَّخْصِ إِذَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَا تَتَعَلَّمَ مِنْهُ نَفْسُهُ فَلَا يَدُ اللَّهَ فِي إِزَالَةِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُؤْلِمِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی رنج اور الم کے کسی حال میں، کسی شے میں مبتلا کر دے، اور وہ اس سے اس تکلیف اور رنج کے دفعیے کی، اس کے دوری کی دعا بھی نہ کرے، یہ تو اس کی جہالت میں سے۔ کتنی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور کتنی یعنی کہ ہلا دینے والی، کنٹری ٹو دا پاپولر بلیف۔ قہر الہی کا مقابلہ کرنا، اور پھر اس شخص کی جہالت کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا ہے جس سے اس کو درد ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، اور وہ اللہ سے اس درد دینے والے معاملے کی ازالے کی دعا بھی نہ کرے، یہ تو جہالت ہے۔ بلکہ ایک محقق کے مشورے کے مطابق اسے چاہیے، اب یہاں پہ ایک محقق غالباً ان کا اشارہ خود کی طرف ہوگا یا اپنے شیخ، کسی اپنے ساتھی دوست کی طرف ہوگا، کسی عارف بزرگ ہستی کی طرف، کہتے ہیں بلکہ ایک محقق، یہاں پہ محقق سے مراد، جب شیخ محقق کا لفظ استعمال کرتے ہیں مراد ریسرچ، ہمارے یہاں تو ریسرچ ہوتا ہے نا، اینالائز کرنے والا، مختلف گوگل، اے آئی، یہ وہ کتابیں۔ محقق سے مراد صاحب تحقیق، حق کو پہنچا ہوا، حق کو جاننے والا، اشیاء کو، اور اس یعنی عالم کامل، عالم ربانی۔ یہاں پہ ان کے جب وہ لفظ محقق استعمال کرتے ہیں اس سے مراد وہ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایک محقق یعنی اللہ والے، ایک صاحب بصیرت کے مشورے کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے اس درد کے خاتمے کی دعا کرے۔ اور یہاں ہم بھی اپنے جو بھی ہمارے درد ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں زندگی میں، ہم بھی گڑ گڑا کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیفیں، پریشانیاں دور کریں، تاکہ ہم خوش ہو کر اس کی تعریفیں کریں، جھوٹے بناوٹی نہیں، لفظی ظاہری نہیں، خوش ہو کر دل کی گہرائیوں سے، فرام دا باٹم آف آور ہارٹس، تشکر میں ڈوبے ہوئے۔ اور الحمدللہ جب یہ بات کر رہا ہوں تو ایک خوشبو سی ہے، کسی کی پریزنس ہے، واللہ عالم کس کی ہے، لیکن الحمدللہ اس کی یعنی اس کی تائید آئی ہے، کسی کی توجہ ہے اس نشست پر، اس درس پر، اس کام پر، باقاعدہ خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور میرے لیے اپنی خوشی کو ایکسپریس کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو الحمدللہ۔ بہرحال تو
تو گڑ گڑا کر اللہ سے اس درد کے خاتمے کی دعا کرے، کیونکہ یہ عمل یعنی گڑ گڑا کے اپنی تکلیف کے دور کرنے کی دعا کرنا صاحب کشف عارف کی نظر میں جناب الہی سے اس تکلیف کا ازالہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وصف یہ بھی بتایا کہ اس سے تکلیف دی جاتی ہے، یعنی جب آدمی بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی قطرے میں جب اضطراب ہے تو دریا میں بھی اضطراب ہوگا نا۔ قطرہ کیسے کہہ سکتا کہ میرے اندر بے چینی بے کلی ہے اور دریا مطمئن ہو؟ قطرہ تو دریا کا جز ہے، دریا سے جدا نہیں ہے، قطرہ تو دریا ہی سے ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ غالب نے بھی کہا تھا نا، میاں صاحب اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وصف یہ بتایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ یعنی جب مخلوق کو تکلیف آتی ہے، مخلوق کو تو اللہ نے تخلیق کیا، کوئی خدا کا دشمن تھوڑی ہے۔ میں کئی دفعہ پچھلے کچھ دنوں میں خاندان میں جب باتیں ہوتی تو میں اپنے لوگوں سے بھی کہہ چکا ہوں، اپنے گھر والوں بچی کی تربیت کے لیے، سسرال کے لوگ بھی تھے اور بھی تھے، میں نے کہا بھائی کوئی خدا کا لاڈلا نہیں ہے، سب بندے ہیں، اور کوئی خدا کا دشمن نہیں ہے، سب بندے ہیں۔ میں نے کہا یہ احوال ہیں زندگی میں، نشیب و فراز، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ایام ہیں، حالتیں ہیں، وقت ہیں، اچھے برے، اونچ نیچ، عروج زوال، اپس اینڈ ڈاؤنز۔ میں نے کہا یہ زندگی کی حالتیں ہیں، کوئی وقتی طور پر اگر اوپر ہے وہ ہے تو وہ خدا کا لاڈلا نہیں، آسمان سے نہیں اتر کے کوئی ڈگری نہیں لکھوا کے لایا ہوا، کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، ایک جھٹکے میں کیا ہو سکتا کچھ نہیں پتا۔ اور جو آج بے عزت ہے، بے وقار ہے، بے وقت ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، بے مال ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں پتا کل وہ چارہ گر ہو بوسوں کا۔ تو جو آج نیچے ہے وہ کل اوپر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بعض مومن ایمان والوں کو بہت تذلیل اور ذلت اور حقارت کی نظر سے مسلسل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے، ان کو بڑا مغضوب، خدا کا دشمن اور لعنت یافتہ اور وہ سمجھا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بے وقوف نااہل قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنی کسی وقتی اس میں وہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہ چوزن ون سمجھ کے بیٹھ گئے۔ تو وہاں پہ جب بات ہوئی تو میں نے احقاق حق ابطال باطل کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیا، کہ جب وہ گنجائش دیکھی باتوں باتوں میں بات چلی تو یہ عرض کر دیا کہ بھائی میں نے یہ ڈائریکٹ ان کو تو مخاطب ہو کے کسی کو نہیں کہا، جو بھی لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ کل میں نے اپنی بچی کو سمجھایا تھا، یوں کہا، جو واقعہ تھا وہ بتا دیا۔ میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو بھی میں کل یہی سمجھا رہا تھا کہ کوئی اتفاق سے اس شام چند گھنٹے پہلے ہی بات چلی تھی، ایک رات پہلے، تو میں نے کہا میں نے ان کو بھی کل یہی سمجھایا کہ خدا کا نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی لاڈلا ہے، زندگی کی حالتیں ہیں۔ کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا، بچی نے، چھوٹی معصوم بچی نے سوال پوچھا اپنے معصومانہ ذہن سے، میں نے کہا بیٹا یہ تو زندگی کی حالتیں ہیں، کبھی یوں ہے کبھی یوں ہے، یہ سانس بھی زیرو بم، یہ سانس بھی اندر آتی ہے جاتی ہے، ایک اوپر والی سانس ہے ایک نیچے والی سانس ہے۔ تو یہ مخلوق، اسی کو مخلوق کہتے ہیں، اسی کو انسان کہتے ہیں، جو ایک حالت میں رہتا ہے، جس کو تغیر نہیں وہ خدا ہے، اور جو خدا نہیں ہے وہ تغیرات سے گزرے گا، چاہے وہ جو بھی جس مرتبے کا بھی ہو، لیکن تغیر سے گزرے گا، تحول سے گزرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس کہتے ہیں اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تجھے اس سے غفلت برتنے پر یا کسی مقام الہی سے آشنا کرنے کی خاطر کسی تکلیف میں مبتلا کرے تاکہ تو شکوہ کرتا ہوا اسی کی جانب لوٹے۔ اس پر ایک لطیفہ ہمارے حضور خواجہ صاحب اکثر سناتے تھے، وہ سنا دوں۔ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ایک ماں تھی، اس نے اپنے بچہ، اس کا ایک ہی بچہ تھا لاڈلا، اس نے اس کو بڑے لاڈ سے وہ کیا، تو وہ کہتے ہیں وہ بڑا ہو گیا، 5-6 برس کا ہو گیا، لیکن وہ سب کچھ کہتا تھا، ساری باتیں الفاظ سیکھ گیا، لیکن ماں نہیں کہتا تھا، ماں کو ماں کے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ تو یہ اکثر وہ اپنے خطاب میں، بیان میں یہ بات واقعہ سناتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ایک دن کیا ہوا کہ اس بچے کو، دوستوں میں آپس میں بچوں میں لڑائی ہوئی، تو اس کے کسی کلاس فیلو نے اس بچے کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو اس نے کہا اماں، ماں نے کہا کیا ہوا؟ وہ پہلی دفعہ جب ماں نے زندگی میں اپنے بچے کے منہ سے اماں کا لفظ سنا تو خوشی سے متوجہ بھاگتے ہوئے گئی، کیا ہوا بیٹا؟ کہہ رہی اس نے تھپڑ مارا۔ اس نے ساتھ والے کو بولا کہ ایک تھپڑ اور لگا اس کو، تاکہ میں اس کے منہ سے دوبارہ اماں کا لفظ سنوں۔ تو ایک لطیفہ بھی تو خالد صاحب فرماتے تھے کہ
جب بندہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو خدا چاہتا ہے میری طرف دیکھے مجھے یاد کرے، تو کبھی بخار کا تھپڑ، کبھی کاروبار میں نقصان کا تھپڑ. دو چیزیں اکثر کہتے تھے، یعنی کبھی بخار کا تھپڑ یعنی صحت بیماری کا تھپڑ، کبھی مالی نقصان کا تھپڑ لگا دیتا ہے کہ یہ میری طرف میرا نام لیتا ہوا میری طرف آئے بھاگتا ہوا ہے. تو اس سے غفلت برتنے پر یا کسی مقام الہی، کسی حقیقت الہی، کسی صفت الہی سے آشنا کرنے کی خاطر کسی تکلیف میں مبتلا کر، تاکہ تو اس کا شکوہ اسی سے کرے، اس کی طرف متوجہ ہو، اسی کی بارگاہ میں فائل پیش کر، اور پھر وہ تیری تکلیف دور کر دے، اور وہ تیری محتاجی درست ٹھہرے جو تیری حقیقت ہے کہ تو محتاج. وہ شیخ اکبر نے کہا نا کہ کتاب الاسفار میں کہ میں تو اپنے روٹی اور سالن میں پڑنے والے نمک کا بھی محتاج ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ تیری محتاجی، تیری عبدیت، تیری فقیری، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر بھلائی کے لیے جو تو محتاج اور فقیر ہے وہ تیرا فقر درست ٹھہرے، وہ متحقق ہو، تو عبدیت سے فقر سے متحقق ہو، متخلق ہو، اور وہ تیری محتاجی درست ٹھہرے جو تیری حقیقت ہے. اور پھر حق تعالیٰ سے بھی تکلیف ہٹے، یعنی جب تیرے سے تکلیف ہٹے پھر وہ بھی تو خوش ہوگا نا. تو تیرے غم سے اس کا غم ہو، تیری تکلیف، تیری خوشی سے اس کی خوشی ہے. نہیں کہا کہ وہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرتا ہے. اور وہ جو حدیث ہے ابن آدم، حدیث قدسی، کہ وہ وہاں پہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عادت نہیں کی، میں بھی پیاسا تھا. وہ بندے کو پیاس کو اس نے کہا کہ میں پیاسا تھا، بندے کی بیماری کو اس نے کہا میں بیمار تھا، تو میرا پوچھنے نہیں آیا. اس سے تیرے اس سوال سے کہ وہ اس کو تم سے دور کر دے، کیونکہ تو اس کی ظاہری صورت، تو اس کی ظاہری صورت ہے. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، دونوں طرف سے اللہ نے آدم کو اپنی صورت بنایا. انسان کو کون چاہے گا کہ اس کی صورت جو ہے وہ اس پہ شکن آئے، جھریاں آئیں، اس پہ سلوٹیں آئیں. اللہ جمیل و یحب الجمال، حدیث ہے، اللہ خوبصورت حسین ہے، وہ جمال کو پسند کرتا. ناصر کاظمی کا شعر ہے نا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، اس کا ہے نا، نہیں وہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، اس میں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک شاعرانہ بات ہے، لیکن ہاں جن لوگوں کا ظرف یا وہ طاقت کم ہو اندر، اسی لیے صوفیہ کرام بزرگان دین، داتا صاحب کشف المحجوب اور دیگر جگہوں پہ اولیاء اللہ نے فرمایا نا کہ مقام تمکین اور مقام تلوین، وہ دو قسم کی صفتوں کی بات کرتے ہیں. یا وہ بات کرتے ہیں کہ خلوت اور جلوت کس میں سے کیا بہتر ہے، تو اس پر وہ اقوال لے کر آتے ہیں، اس کا پورا محاکمہ ہوتا ہے سارے اس مسئلے کا. آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ خلوت کس کے حق میں بہتر ہے، جلوت کس کے حق میں بہتر ہے، تلوین کس کے حق میں بہتر ہے، تمکین کس کے حق میں بہتر ہے. کہہ رہے ہیں بھائی جو متاثر ہوتا ہو اس کے لیے خلوت بہتر ہے، جو مقام تمکن یا تمکین پہ ابھی فائز نہیں ہوا. تلوین ہے کہ ادھر ان کی مجلس میں گیا تو ایسا ہو گیا، ادھر گیا تو ویسا ہو گیا. جو اس طرح سے ہے تو اس کے لیے خلوت بہتر ہے. اور جو کسی کی صحبت سے متاثر نہیں ہوتا، وہ مایوسوں کے پاس جائے یا کامیابوں کے پاس جائے، وہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جائے یا بھکاریوں کے پاس جائے، اس کا جو ایمان اور جو اس کا جو ایک دل کا جو کیفیت، جو اس کا جو وہ ہے، وہ مقام استقامت پر ہے اس کا دل، اس کو کوئی حرج نہیں، اس کو پھر کھلا چھوڑتے ہیں، جا عیش کر. میاں صاحب فرماتے تھے دادا صاحب کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ وہ نفس جو ہے نا ایک گھوڑا ہے، جب یہ سیدھا ہو جائے نا، جب یہ ٹیمڈ ہارس ہو جائے، انٹیمڈ اور ٹیمڈ انگریزی کے الفاظ تو کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کو اس پر سواری کرو، دنیا بھر کی سیریں کراؤ، دنیا بھر کی گھاسیں کھلاؤ خوبصورت، پھر کوئی وہ نہیں ہے، روک ٹوک نہیں. تو جب اس کی تکلیف سے اس کی تکلیف ہے اور اس کی خوشی سے، اس کی راحت سے اس کی راحت بھی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو یاد کرو، اس کی تعریف کرو ہے، اور خوش ہو جاؤ، اس پر بھی وہ خوش ہوتا ہے تاکہ وہ خوشی میں قطرے کی خوشی دریا کی خوشی، دریا کی خوشی قطرے کی خوشی. جیسا کہ ایک عارف یعنی حضرت بایزید بستامی کو جب بھوک لگی تو وہ رونے لگا. کسی شخص نے جو اس فن سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، اولیاء اللہ کے حال پہ نہیں تھا، اٹھتا بیٹھتا تو تھا
لیکن ان کے باطنی احوال سے، ان کے لطائف و حکمتوں سے واقف نہیں تھا. اس نے اعتراض کیا، ڈانٹا کہ بھئی آپ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، آپ روتے ہیں بھوک سے. تو وہ عارف جواب میں بولا اس نے مجھے بھوکا رکھا تاکہ میں روؤں. وہ کہتا ہے اس نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ میں اسی سے اس تکلیف کے ازالے کا سوال کروں، اور یہ سوال میرے صابر ہونے کو ہرگز عیبدار نہیں کرتا. یعنی سوال کرنے کے باوجود، تکلیف دور کرنے کی التجا کرنے کے باوجود، اور تکلیف جب میری دور کر دی جائے تو اس کے باوجود صابر بھی ہوں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صبر سے مراد اپنے نفس کو غیر اللہ سے شکوہ کرنے سے روکنا ہے، اور غیر سے میری مراد اللہ کے رخوں میں سے کوئی خاص رخ ہے، یعنی کوئی خاص سبب متعین کرنا، وہ جو پچھلے ہم نے بات کی. حق تعالیٰ نے دعا کے لیے اللہ کے رخوں میں سے خاص رخ متعین کیا، یہ رخ حبیت کہلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. لہٰذا بندہ تکلیف دور کرنے میں اسے اس رخ سے پکارتا ہے، اور ان دیگر رخوں سے نہیں جو اسباب کہلاتے ہیں. یہ اسباب یا دیگر رخ بھی در حقیقت اس معاملے کی تفصیل کی حیثیت سے وہی ہے. تو کہتے ہیں تفصیل میں جاؤ تو ایونچولی تو پھر سب وہی ہے، لیکن اوپر سے دیکھو تو اسباب کے بجائے اس کی طرف رجوع. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پس عارف کو اس کی تکلیف دور کرنے میں ہویت حق سے سوال کرنا اس بات سے محجوب نہیں رکھتا کہ تمام اسباب ایک خاص حیثیت سے اسی کا عین ہے، اور سوال کا یہ طریقہ صرف اللہ کے بندوں میں سے ادب والوں کا طریقہ ہے جو کہ اللہ کے رازوں کے امین ہے. بے شک اللہ کے ایسے امین ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، ان میں سے بعض دیگر بعض کو جانتے ہیں. وَقَدْ نَصَحْنَاكَ فَعْمَلْ وَإِيَّاهُ سُبْحَانَهُ فَاسْأَلْ. ہم نے تجھے نصیحت کر دی، اب اس پر عمل کر اور صرف اسی پاک ذات سے سوال کر. یہاں چونکہ انہوں نے برانگیختہ کیا، مقام تحدید ہے کہ ابھارا ہے، حث ترغیب کہ سوال کر اسے تکلیف دوں، تو ہم یہاں پہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور جتنے لوگ تکلیفوں میں پریشانیوں میں نظر آتے ہیں پورے دن پورے مہینے، جو ان کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ چکن گونیا، اور اس میں بہت سے لوگ بیچارے بہت تڑپ رہے ہیں. بہت میرے قریب کے رشتہ دار بہت سارے 1 مہینے 2 مہینے سے تکلیفوں میں ہیں، پیسہ، وقت، صحت، ہر لحاظ سے وزن گر گئے، اٹھنے بیٹھنے میں، اور چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں. بڑے ہمت والے لوگ، بڑے ٹوٹ. اللہ تعالیٰ ان سب کی تکلیفیں دور کرے، پریشانیاں مصیبتیں دور کرے. تو یہاں پہ ایک بات تھی، وہ وَنَحْنُ مَا خُوطِبْنَا بِالرَّدَا بِالْمَقْدِيِّ. کہہ رہے ہیں ہمیں مقدی سے، یعنی وہ جو تکلیف ہے اس سے تو راضی رہنے کا حکم دیا ہی نہیں گیا. تو یہ کس نے معنی لے لیا تھا صبر اور شکوے کی تعریفوں میں؟ پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا تھا. یہ ہمیں تو حکم دیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس کے فیصلے سے، اس کی رضا سے راضی رہنے کا حکم تھا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم وہ حضور خواجہ صاحب اکثر ایک واقعہ سناتے تھے، کہتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان سے بڑا کون ہندوستان میں ولی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو بخار میں مبتلا ہو گئے، اور یہ اس زمانے کے بخار بڑے سخت اور الگ قسم کی سختیاں ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو کولڈ سپنجنگ اور یہ جو ہمارے ہاں جو اب طریقے آ گئے ہیں، اور جو ڈرپ لگانا اور یہ اپنا وہ یہ کرنا، کئی طریقے ہیں بہت سارے. تو کئی جگہوں سے اورلی اور ریکٹم سے وہ بخار دور کرنے کے جو طریقے ہیں، سپوزیٹریز، بہت سارے میڈیکل میں ایڈوانس میں ترقی آ گئی نا، اور ڈسپرین، پیناڈول، پیرسٹامول ہر جگہ اویلیبل ہے. تو یہ تو نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ادویہ کی اقسام ہوتی تھی. تو وہ بخار بڑا سخت ہوا کرتا تھا، اور اس طرح سے عام میڈیکل اسٹور، فارمیسیاں اور ڈاکٹرز بھی اتنے بکثرت اویلیبل نہیں ہوتے تھے. تو خواجہ غریب نواز کے دور میں جو بخار ہوتا تھا وہ پھر کچھ اور ہوتا تھا، جیسے اب آج کل چکن گونیا ہے. اب اس نے واقعی ان بخاروں کی یاد دلا دی ہے، یا ڈینگی جو آج کل ہو جاتا ہے، بعض اوقات وائٹ بلڈ سیل ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو خواجہ غریب نواز کو جب بخار ہو گیا تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ یہ بخار بھی ایک تیری بنائی ہوئی شے ہے، اور صحت بھی تیری ایک نعمت ہے.
تو تو اپنی، مگر یہ والی جو شے ہے نا، یہ بڑی بھاری ہے، بڑی تکلیف دے رہی ہے. اس کے مقابلے میں وہ جو عافیت والی جو نعمت ہے نا، وہ دے دے اس کو تبدیل کر دے اس سے. یعنی کتنے ادب کے ساتھ، کتنے حسن ادب کے ساتھ وہ دعا اور التجا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ان حضرات نے آداب سکھائے ہیں، ادب سکھایا ہے بارگاہ الہی کا. اور جو مذمت کی جو شے ہے، جو تکلیف ہے، اس کو اچھا یا خوبصورت کہنے کا کبھی کسی نے نہیں کہا. وہ تو اشیاء جو ہیں وہ اپنے ازداد سے، ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو جمال کی نشانیاں جو ہیں وہ الگ ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو جلال کی نشانیوں کو، گمراہی کی، ضلال کی نشانیوں کو تم جو نا ہدایت کی نشانیاں سمجھ لینا. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا. یہ تو الٹی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں فرق ہے. اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس کے بعد دعا عافیت کی، خیر کی اور بھلائیوں کی جائے. اور اصل ہمارا بھلائی چاہنے والا بھی وہی ہے، اور اصل بھلائی جاننے والا بھی وہی ہے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن احوال بہتر فرمائے. آخر میں وہ دیوان شمس تبریز یا وہ فیہ ما فیہ سے مولانا روم کا ایک شعر ایک صاحب نے بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے. پچھلے دنوں میں نے پھر اس کو سرچ کیا گوگل پہ، اس کے مطالعے پہ بھی غور کیا. اس پر بات ختم کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اے بے نشان محض نشانز کے جوئی مت، ہم تو بھی جو مراؤ بحسان خیش جو. تو بے نشان ذات ہے. تجھے بندہ کہاں سے پکڑے گا، کیسے پکڑے گا پتہ نہیں. وہ تجھے پکڑنے کے بجائے کہیں پتہ نہیں اپنی تیری قہاری صفات کو پکڑنے لگ جائے، اپنی گمراہی کو پکڑنے لگ جائے، پتہ نہیں کیا کرنے لگ جائے تیری تلاش جوئی میں. تو بہتر یہ ہے کہ اب تو ہی ہمیں. تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا، تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں، اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں. کہ بڑی پیاری غزل ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے خواجہ صاحب کو کسی نے سنائی تھی، غالباً وہ کوئٹے والا ایک ہے ٹیپو، وہ بڑے شعر سناتا تھا غزلیں، تو وہ خواجہ صاحب بڑے خوش ہوتے تھے. میں نے کہا تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا. خواجہ صاحب نے کیا بولا؟ پھر بولو، پھر بولو. بار بار اسے کہتے تھے سنا، پھر بولو. تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں. ہم تو بھی جو مراؤ بحسان خویش خوش، اب تو میری طلب کر، اب تو مجھ کو چاہ، اذکرکم ہے، اب تو ہی مجھے یاد کرو، میری وہ کر، پذیرائی کر، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی. مگر بحسان خویش جو، اپنے لطف و جمال والے رخ سے، آیات جمال سے کرنا میری پیروی، میرا تعاقب جو بھی ہے، میرے پیچھے آنا، میرے آگے سے آنا، مجھ سے معاملہ کرنا اپنی احسان، اپنی جمال اور لطف اور احسان والی صفات. تو یہ دیکھیں نا، گزارش میں حسن اور اس میں حفظ مراتب کا خیال. تو یہ ساری، تو اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو وسعتیں عطا فرمائے، حکمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے. اور یہ جن حضرات کا، جن کی تکلیفیں دور کرنے کا ذکر ہوا، ان تمام یہ مقام اجابت ہو گیا نا، قبولیت کے مقامات ہو گئے. اس میں ایک نشانی ظاہر بھی ہوئی، ایک خوشبو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تکلیفیں دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے. ہم اس سے آسانیوں کا سوال کرتے ہیں، رحمتوں کا، فضل کا، انعام کا، مہربانی کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کی خوشحالیاں، کشادگیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.